سورۃ الملک جو ہے اس پہ کچھ گفتگو آپ سے ہوگی۔ سورۃ الملک جو ہے اس کا نام اسی پہلی آیت سے ہی لیا گیا، تبارک الذی بیدہ الملک، تو اسی سے سورۃ الملک جو ہے ویسے بنا دی۔ اس کی 30 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے۔ 30 آیات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورہ میں 30 آیات ہیں، وہ جس شخص کی بھی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، حدیث نمبر جو ہے یہ 1400 ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث مل جائے گی، وہاں یہ حدیث نمبر 2891 ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث مل جائے گی، وہاں یہ حدیث نمبر 3786 ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اور مصنف عبد الرزاق کی جو ہے اس میں ہے۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ ہے، شعب الایمان جو ہے اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے آپ کو 2 مسئلے ثابت ہو گئے۔ پہلا، جو آپ کے امام نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز نہیں ہوتا، دیکھا آپ کے امام کی کتنی نظر ہے۔ تو اس لیے کسی ملک میں 6 مہینے رہنے کے بعد بندہ علامہ نہیں بن جاتا، کو تھوڑی سی تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کریں گے تو 31 بن جائیں گی۔ تو حضور کی حدیث ہے 30 آیات کی ایک سورہ ہے، تو پتہ چلا بسم اللہ سورت کا جو اس لیے ہم لوگ بسم اللہ اونچا نہیں پڑھتے الحمد سے پہلے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اس کا جز ہی نہیں ہے۔ تو یہ دلیل یاد رہے گی آپ کو۔ اب یہ 30 آیات ہیں، ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی۔ دوسری کہ یہ جو 30 آیات جس کی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ پہلے سنائیں، آپ سب لوگ بھی سن لیجئے، جتنے سن رہے ہو، جہاں جہاں سن رہے ہو۔ تو یہ 30 آیات آپ کی شفاعت کریں گی، اور جس کی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے۔ میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے دے دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس میں 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی، یعنی سورہ ملک، یا الموجم الاوسط کے اندر ہے، حدیث نمبر 3627 ہے۔ یعنی یہ جھگڑا کرے گی، اسی لیے اس کا ایک نام مجادلہ بھی ہے۔ منجیہ تو ہے، مجادلہ بھی ہے، یہ جھگڑا کرے گی۔ یہ ساری زندگی، ایک دن نہیں، یہ کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں سورۃ الملک پڑھتا رہا ہے، یہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ قرآن جھگڑا کرے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، تو آخر کس کی مانی جائے؟ جھگڑا جب ہوتا ہے تو کس کی مانی جاتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کیس عدالت میں جاتا ہے، تو قرآن مجید جب جھگڑا کرے گا تو قرآن کی مانی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام، امام احمد بن حنبل نے اسی لیے تو کوڑے نہیں کھائے نا، یہ اللہ کا کلام، ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ اس کی صفت ہے، اس کو مخلوق نہیں کہیں گے ہم۔ تو دوسرا سن رہے ہیں آپ، یہ جھگڑا کرے گی آپ کے لیے۔ تو جو قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے جھگڑ پڑے فرشتوں سے، تو ایسی سورہ کو آپ لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لا علمی میں ایک قبر کے اوپر خیمہ لگا دیا۔ اگر آپ کو نظر آئے کہ یہ قبر ہے تو آپ اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔
مردے کو تو مردہ کتنا ہے؟ بہت نیچے، ایون کہ آپ ٹیک لگا کے بھی قبر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے کبھی علماء سے سنا ہے کہ آپ جب جنازہ لے جا رہے ہو تو آپ دوڑ کے نہیں جا سکتے؟ کیوں؟ آپ دوڑیں گے تو اس کے جسم کو تکلیف ہوگی۔ تو وہ قبر کے اوپر خیمہ لگا دیا، انہیں معلوم نہیں تھا۔ خیمہ جب لگایا، اندر سے تبارک اللہ جی بیادی الملک کی آواز آنے لگی، وہ ایک دم سے سائڈ پہ ہو گئے۔ انہوں نے پوری تبارک اللہ جی سنی۔ جب تبارک اللہ جی ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے، کہنے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طرح سنا ہے، قبر سے پوری سورۃ الملک کی جو ہے وہ آواز آئی، میں نے ساری پڑھی۔ حضور نے کیا آگے سے جواب دیا؟ یہ ترمذی شریف میں جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے، حدیث نمبر 2890 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت مانعہ ہے، یہ سورت عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ آپ نے یہ ترمذی میں یہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ دیکھ لیں، آپ لوگ زندگی میں سورۃ الملک سنتے رہے، پڑھتے رہے، تو قبر میں جا کے بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے، اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا جناب آپ کے لیے؟ تو یہ واحد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ساری کتابیں زمین کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، یہ واحد کتاب ہے جو زمین کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا ارادہ ہے پھر؟ بچوں کو یاد کرانا ہے کہ نہیں کرانا؟ کرانا ہے۔ سورۃ الملک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پسند ہے کہ ہر ایک آدمی سورۃ الملک کو یاد کرے۔ ہر مومن کے دل میں یہ ہونی چاہیے۔ حضور کی یہ آرزو کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے، ہم سب کے گناہ ہیں، میرے بھی پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے جی، اللہ تعالیٰ عزت رکھ رہا ہے، تو ہمارے بھی گناہ ہیں۔ تو پہلے وہ آئے گا، اگر پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ تو وہاں سے روک دے گا، پھر وہ دوسرا سینے کے قریب سے آئے گا عذاب، یہ ساری سائڈ، یہ پیٹ سینہ یہ ایک ہی ہے نا، ادھر سے آئے گا تو ایک دم سے روک دیا جائے گا، مت آؤ، اس شخص کے دل میں سورۃ الملک ہے، میں ہوں اس کے دل میں، سورہ ملک بولے گی میں ہوں اس کے دل میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں سورۃ الملک ہو، دل میں۔ مطلب کیا؟ تم اسے یاد کرو تبھی تمہارے دل میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر وہی حدیث کہ سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ تبارک جو ہے، سورۃ الملک جو ہے، پڑھنے والے کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا، کیا مطلب؟ وہ فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے نا شکل، تو اس کے پیروں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے پیر کہیں گے تمہیں میری طرف سے آنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ شخص میرے پاس سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ میرے پاس مطلب کھڑا ہو کے قیام کر کے، اس لیے نمازوں میں ہی اسے ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ بندہ بھول جائے۔ ہمارے یہ ولی بھائی یہاں تلاوت کرتے، کسی دن نہیں آتے تو چلو ہم پڑھ دیتے۔ تو اگر تمہاری نمازوں کے اندر یہ آ جائے گی، 2 رکعتوں کے اندر 3 منٹ لگتے ہیں، اگر آپ 1 مہینہ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں گے نا تو یہ 3-4 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے، پہلے دن نہیں 3 منٹ میں آپ پڑھ سکتے۔ تو نماز کے اندر ہوگی تو پھر اگر کوئی آ گیا تو سن لو، نہیں آیا تو مکمل ہوگی۔ تو پاؤں کی طرف سے جب آئے تو پاؤں تمہیں میری طرف آنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ بندہ میرے پاس سورہ ملک پڑھتا تھا، کیا مطلب؟ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا۔ پھر وہ سینہ یا پیٹ کی طرف سے جب آئے گا تو یہ دل کہے گا تمہیں میری طرف آنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ سر کی طرف سے اگر آتا ہے تو سر بولے گا تمہیں میری طرف آنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، یہ سر اور یہ ادھر زبان، یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت عذاب قبر سے منع کرنے والی۔ مسلمانوں پریشانی اب کس چیز کی؟ اب تو تمہیں دھڑا دھڑ نیکی کرنی چاہیے، بس پڑھتے جاؤ، نیکی کرتے جاؤ۔ حضرت خالد بن معدان کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ صرف سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا بس، اور اس سے گناہ ہو جاتے تھے۔ جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں نا تو پھر گناہ بڑے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ وہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا،
اس کے علاوہ وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا. تو جب وہ قبر میں گیا عذاب آنے لگا تو سورہ ملک نے اپنے پر اس کے اوپر بچھا دیے, اپنے پر اس کے اوپر بچھا دیے اور کہا ہے میرے رب اس کو معاف کر دے کیونکہ یہ شخص میری بہت تلاوت کیا کرتا تھا. اس کی شفاعت کو رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اور پھر کرم دیکھو رب کا, یہ اصول نہیں ہے یہ بس اس کی توجہ ہو جائے تو ہو جائے, یہ یاد رکھیے گا. اب یہ نہیں ہے کہ تم سارے گناہ کرنے لگ جاؤ اور سورہ ملک پڑھنے لگ جاؤ, نہیں, ایک آدمی وہ ہو گیا, یہ اس کا کرم ہے, لیکن کرم سورہ ملک کی وجہ سے ہوا. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اسے معاف کرتے ہیں, ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ جو ہے وہ بلند کر دو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ قتل کرو اور سورہ ملک پڑھ لو, نہیں, وہ گناہ کبیرہ وہ کبیرہ ہیں, وہ تمہارے رہیں گے. گناہ جو حقوق العباد ہوتا ہے نا, وہ جب تک دے نہ لے وہ معاف نہیں ہوتا. گناہوں کی قسمیں ہوتی ہیں, ایک گناہ ہوتے ہیں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, ایک گناہ ہے کہ تم نے بندے کو دکھ پہنچایا ہے, دونوں میں فرق ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو جو بندوں کے حقوق ہے نا وہ جب تک دے نہ لیں وہ معاف نہیں ہوتے. اب حدیث سن لو, شہید واحد بندہ ہے جس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرضہ معاف نہیں ہوتا. جاؤ حدیث پڑھو جا کے, جناب اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا, گناہ سارے معاف ہو گئے. کیوں نہیں, قرضہ کیوں نہیں معاف ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے. تو شہید مرنے سے پہلے لکھ جائے کہ فیس بک پہ لکھ دینا میرا معاف کر دیجئے, گناہ کوئی نہیں, قرضہ دینا پڑے گا. اب پیچھے سے کوئی بندہ دے یا اس کا خاندان دے یا کوئی, اس لیے جنازے پہ آپ نے دیکھا ہوگا اعلان کرتے ہیں جناب کسی بھی شخص کا اس نے کوئی قرضہ دینا ہو تو میں یہاں کھڑا ہوں مجھ سے لے لیں. کیوں کہتے ہیں وہ؟ اسی لیے یہ پھنس جائے گا جا کے اندر, چاہے یہ جتنا بڑا نیک آدمی ہوگا یہ پھنس جائے گا, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. ہم نے وہ جب سے فیس بک آئی ہے سب سے زیادہ فیس بک دیسی بندے استعمال کرتے ہیں, انگریزوں کو میں نے بہت کم دیکھا ہے. اور اس کا استعمال ہی یہ ہے 15 شعبان مجھے معاف کر دے. کیسے معاف کر دے بھائی تجھے؟ تو نے ایک بندے کی بےزتی کی ہے, تم نے ایک بندے کی عزت کو اچھالا ہے, تجھے کیسے معاف کر دیں؟ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا, جو برائی کی ہے اس کا بدلہ وہی برائی ہے. اس کے بعد اب معافی مانگ, اب معاف کرے تو کرے. تو اس لیے آپ نے جس سے معافی مانگنی ہے اس کو خوش کرو, جا کے اس کو فیس بک پہ نہ بھیجو میسج, اس کو خوش کرو. وہ خوش ہو گیا تو ٹھیک ہے, یا پھر تم بھی اسی طرح اس سے وہ جو تم نے تھپڑ مارا وہ تھپڑ کھاؤ اس سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بکریاں, یہ لونڈی میں نے رکھی نوکر, تو یہ بکریاں چراتی تھی, تو میں آیا ہوں تو میں نے پوچھا بکری کی طرح, ایک بکری کم تھی, تو اس نے کہا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا. مجھے غصہ آیا, یا رسول اللہ میں آخر نوکری ہوں, میں بھی انسان ہوں, میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا, تو یا رسول اللہ میں اب اس کو آزاد کرتا ہوں. یہ ہے معافی, یہ ہے معافی. تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں, میرا گناہ معاف ہو جائے. تو آپ نے لونڈی کو بلایا, تم اللہ پر ایمان لاتی ہو؟ ساری کائنات کس نے بنائی؟ خالق اللہ تعالیٰ نے بنائی. تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دیا. اب سمجھ آئی کہ تھپڑ لگایا تو سینکڑوں دینار کی وہ لونڈی اسے آزاد کر دی. اب سمجھ آئی توبہ کی اور معافی کی. جب تم ڈر کے قرآن پڑھنے لگ گئے ہو, سورہ ملک پڑھنے لگ گئے ہو, جرم بھی ہیں, اب اللہ سبب بنائے گا. کوئی وہ سبب کیا بنائے گا؟ وہ جس بندے کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے نا اس کا دل نرم کر دے گا. وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی ہی جگہ پہ کہے گا یا اللہ پاک جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا میں خود ہی معاف کرتا ہوں. یہ ہوگا اثر سورہ ملک. اب سمجھے تم لوگ وہ اللہ. اور قیامت کے دن اگر اللہ تمہیں معاف کرنا چاہے گا, تم نے سورہ ملک پڑھی ہوئی ہے, اب اللہ پاک کیا کریں گے؟ تم قرآن پڑھتے رہے ہو, نیکی کرتے رہے ہو, لیکن تم نے زیادتی بھی کی ہوئی ہے, تو اللہ پاک اس بندے کو تمہارے سامنے لے آئیں گے. یہاں یہ بندہ کھڑا ہے اور یہ کھڑا ہے, تو اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک کہے گا تم اس کو معاف کرتے ہو؟ کہے گا نہیں جی میں نہیں معاف کرتا, اس بندے نے مجھے بڑا ستایا ہے, اس نے میری بڑی تذلیل کی, میں اس کو معاف نہیں کرتا. اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتا رہا ہے, یہ خیرات کرتا رہا, اس نے ندامت سچی کی ہے, اللہ اسے معاف کروانا چاہتا ہے. تو اللہ پاک کہے گا اگر تو ایسے پردہ ہٹائے گا, اگر تو اس کو معاف کر دے گا نا تو میں تجھے یہ جنت کا ہے حصہ دوں گا. وہ بندہ جی یا اللہ پاک میں معاف کرتا ہوں اس کو. دیکھا تو تمہاری سورہ ملک پڑھنے سے, تمہارے قرآن پڑھنے سے, تمہاری نیکی کرنے سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ بندہ نہیں ملا تو اول تو کوشش کرو اس کو ایسا گفٹ دو وہ خوش ہو جائے.
تلاش کرو کہ اس کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، یا تلاش کرو کہ وہ کس مشکل میں ہے، اس کی وہ مشکل حل کر دو. تو دیکھو جب تم اس کی مشکل کو حل کرو گے ایک دم اس کے دل سے نکل جاؤ میں نے تجھے معاف کیا. یہ اللہ سبب بناتا ہے مسلمانوں. یہ ہر ٹاپک مولوی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، نکل جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ ملک پڑھتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے یا اللہ پاک بڑے گناہ ہوئے، ہم تو بھول بھی گئے ہیں کہ کس کس کے ساتھ زیادتی کی ہے. مالک جو میں نے تیری نافرمانی، اب ذرا جملے میرے دھیان سے سنا، سب عورتیں بیویاں سنیں، اے اللہ جو تیری نافرمانی کی ہے وہ تو معاف کر دے، اور جو بندوں کو دکھ پہنچایا ہے تو معاف کروا دے. یہ پکا کر لو جتنے دن باقی رہ گئے ہیں. پھر سن لو، اے اللہ جو تیری نافرمانیاں کی ہیں وہ تو معاف کر دے کیونکہ تو رحمان و رحیم ہے، اور جو ہم نے بندوں کو دکھ پہنچائے ہیں اے مالک تو معاف کروا دے. جی وہ صرف فیس بک پہ لکھنے سے معاف نہیں ہوں گے، معاف کروا دے. وہ پھر اللہ اس کے دل میں ڈالے گا، وہاں بیٹھا بیٹھا تیرا نام اگر یاد ہے تو، نہیں یاد تو ویسے بولے اللہ پاک میں نے سب کو معاف کیا. تو یا تم زندہ ہو، تمہیں معلوم ہے، تو کسی نہ کسی طرح اس کو کوئی گفٹ دو، کوئی چیز دو، یا جو نقصان پہنچایا ہے اس کا وہ نقصان پورا کر دو. میرے رب نے وعدہ کیا ہے جو شخص دائماً میری تلاوت کرے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. اللہ پاک نے سورہ ملک سے وعدہ کیا ہے، یہ حضرت انس کہہ رہے ہیں، یہ در منصور میں ہے، جلد اس کی 8ویں ہے، صفحہ اس کا 218 ہے، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے میں اسے عذاب نہیں دوں گا. بس اس شخص سے عذاب جو ہے وہ دور ہو گیا. جب یہ سورہ ملک اتری تو پھر صورتحال کیا تھی؟ نزول کے اعتبار سے اس کا 76واں نمبر ہے. ٹوٹل 114 صورتیں ہیں نا، نزول کے اعتبار سے اس کا 76واں نمبر ہے، یہ یاد رکھیے. ویسے لکھی ہوئی 67ویں نمبر پر ہے یہ. تو جب یہ صورت آ گئی تو اب جتنے مسلمان جو مکے سے گئے تھے اور جو مسلمان مدینہ میں رہتے تھے وہ اپنے بچے کو لازمی یاد کرواتے تھے. اس لیے میں اپنے شاگرد میرے بچے ہی ہیں، میری بیٹی ہیں، میرے بیٹے ہیں. وہ یہ جو میں آپ کو درس دے رہا ہوں میں اس لیے کبھی کبھی آپ کو کہتا ہوں، چاہے آپ کی عمر مجھ سے بڑی ہے لیکن جب میں درس دے رہا ہوتا ہوں تب آپ میری بچیوں اور میرے بیٹوں کے برابر ہوتے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ بتلایا، اسے سکھایا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لی. تو میں تو آپ کو پتہ نہیں کتنے الفاظ سکھا چکا ہوں. تو یہ بھی جس طرح تم اپنے بچوں کو اچھا بنانا، یہ نہیں کہ مولوی اپنے بیٹی اور بیٹے کو سب کو یاد کروا دے، بلکہ ہوتا ایسا ہے کہ میری بیٹی بعد میں یاد کرتی ہے، جو شاگرد ہیں میرے پاس پڑھنے والے وہ ان سے پہلے یاد کر لیتے ہیں. یہ بھی ہماری بچی ہیں، یہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، تب جا کے پھر استاد بنتا ہے. استاد معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. تو وہ انصار اور مہاجرین وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سیکھتے پھر اسے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص نقصان زدہ ہے جس نے اس صورت کو نہیں سیکھا. جی تو جس نے سیکھ لیا وہ فائدے میں ہے، اور جس نے نہیں سیکھا وہ نقصان میں. تو جتنے اس وقت سامنے میرے بیٹھے ہیں مقتدی، جنہوں نے ابھی تراویح میرے پیچھے پڑھی نماز، خوش نصیب ہو تم لوگ ماشاءاللہ. یہ تو خود گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں اور لازمی یہ پڑھتے ہیں، یہاں میں سو جائے تو گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں. اب یہ دیکھ لیجئے، آپ کہیں گے جی فضائل بتا رہے ہیں آپ، حضور پاک بھی ایسا کرتے تھے. ہاں سنن دارمی شریف میں ہے، یہ دارمی شریف کتاب کا نام ہے، اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ 1412 بنتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے ہی نہیں تھے آپ، جب تک آپ الف لام میم تنزیل جو ہے سجدہ اسے اور تبارک الذی سورہ ملک پڑھ نہیں لیتے تھے، آپ سوتے ہی نہیں تھے. اب بتاؤ کوئی بات تو ہوگی ان دونوں صورتوں میں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت کرتے پھر آگے چلتے. کعب بیان کرتے ہیں، یہ بھی سنن دارمی میں کعب بیان کرتے ہیں، جس شخص نے تنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک اس کی تلاوت کی، اس کی 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ اب آپ نے رات کو پڑھا، 70 نیکیاں لکھ دی گئیں، 70 گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے. شاید اتنی نیکیاں کی بھی نہیں ہوں گی دن میں. مسلمانوں یہ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھیے گئے ہیرا ہی ایک مل گیا آج.